الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب मुसलमान ये कहना बहुत आसान होता है मुसलमान ये कहना बहुत आसान होता है मुसलमान है पर कुर्बान होता है मुस्लिम हर लगे बातिल के लिए निष्ठर था और उनके आलीम हस्ती में अमल जौहर का मौत का डर है उनको खुदा का डर था और वो मुअज़्ज़ल थे ज़माना पे मुसलमान होकर वो मुअज़्ज़ल थे
زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ضرور رسوا ہوئے ہیں تارک قرآن کر. دور دراز کو تشریف پھیرا ہوئے میرے معزز علماء کرام، علماء اعظام، بزرگان دین، انتہائی قابل عزت احترام و سب تعظیم میرے معزز سامعین و ناظرین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہر سال حضرات اس مقام میں ہوتے پیر مرشد حضرت مولانا علامہ محمد رونق قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت دے ہوتے تشریف گرنا دے ہو. میں عاجز بھی تمہاری تعلیم میں حاضر ہونا. جن حضرت نے اپنے ابتدائیہ کے اندر بیان فرمائے مقصود ہو گئے عقیدے اور عمل بھی اصلاح کرنا. لچھےدار تقریر، چھڑکتے پھڑکتے بیانات، وہ میں سمجھنا کہ اس مقام سے اس جگہ کے اتنے وہ نہ ہونے چاہیے ہیں، نہ ہی غرض ہے. اور میرا نظریہ تجھے اتفاق کرو یا نہ کرو کہ دینی فائدہ انہوں کے اندر نہیں. بنیاد ہے عقیدہ. میرا یہ پورا دن سے نہیں سوچا بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. اور میں ذمہ داری لال عرض کرنا کہ تمہاری میری نجات کا دار و مدار دن قیامت دے وہ عقیدے پہ ہوں گے. عقیدہ درست ہو سی، عقیدہ صحیح ہو سی، انشاءاللہ نجات ہو سی. اور اگر عقیدہ صحیح نہیں، کروڑا نہیں، اربوں اعمال ہو گئے. اللہ اللہ قرآن ہدے 16واں سپارہ کہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اصل بغیر عقیدے دے ان اعمال کو نہاری قیامت دے تلاوہ ہی چینا گھنا سن، وزن ہی نہ کرے سن، ان اعمال کو دیکھ سنی نہ، وہ سب ہوا منصورہ ہو سن جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو. تو یہ جملے پکائی بنو مدار نجات عقیدہ ہے. اعمال کا ترقی درجات کا ایک سبب ہے. اعمال جو ہے نا وہ ترقی درجات وہ سبب بنن. اعمال نے یہ دسے کہ ایلا عقیدہ کیسا ہے. اعمال نے سونے کے سہاگے کا کم کرنے، تمہارے ایمان کو مزین منور تے روشن کرنے بنیاد
آپ سمجھ ہے یہ ہے علماء نے بیانات سن کے اس جانے لوگوں ابو جہل کا نام سننے میں 70 حج کیے ہیں. کتنے 70. تو سمجھے ایک حج کروں چاہ ایک حج کروں چاہ میرے آقا نے فرمایا جے بندے نے حج کیتے میدان عرفات کی وہ نکلے کہ یوم ولدت امہ وہ میرے سینے نے جو جینے ماں دے پیٹی کو حج سے کیا ہو پاک صاف منزہ اتنا بڑا عمل حج کہ سابقہ سارے گناہ معاف یا ابو جہل کتنے حج کی فائدہ ہے کیوں عقیدہ صحیح ہے عقیدہ درست نہ عقیدے کے اندر شرک ہے بدعات ہیں رسومات ہیں خرافات ہیں اس واسطے انہیں 70 حجہ میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا. بنیادی چیز میرے دوستوں میرے بزرگوں سارے شیخ المشائخ یا بزرگان دین جی ہاں وہ سب کو پہلے آپ کے ذکر کر کے وہ کسوں شروع کریں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہ لا دی تلوار پہلے الہ اپنے بچار گئے یہ سمجھے الہ ادھر کی لا دی تلوار ہے بنیاد شروع نفی ہوئے کہ لا. حضرت سلطان جامع رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی جب بنیاد نسیے تیجہ نسیے کہ الف اللہ جمعی بھی بلدی تم مرشد من میرے وچ لائی الف اللہ جمعی بلدی تم مرشد من میرے وچ لائی جب بھی لگے فرمایا نفی اس بات کا ہے پانی ملیا کہ اس کی گوگل پانی کے شہدہ دیتے ہیں کہ غیر پانی میں کوئی بھی بوٹی زندہ ہے نہیں رہی. اللہ کا قرآن ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اسا ہر شے کو پانی کے نال زندگی دیتی ہے. اور یہ جو بوٹی اللہ والے نے مرشد نے حضرت قریشی نے دل کے اندر لائی ہے. میرے دوستوں اس بوٹی کو دل نے پانی ڈالے اور پانی کی شہدہ ہے. ہمارا نفی اس بات کا نفی پہلے اس بات لا کیا ہے لا کیا ہے نفی. یہ وکیلانہ لا نہیں وکیلانہ جڑا لا ہے نا انہیں ابتدائی جھوٹ تو تھی دیئے کوڑ تو یہ تو سنا پسی سچ پلے بھی کہ نہیں کریں دے رہے پیچھے آ دے رہے بھائی عدالت کوڑ چل دے لیکن ہاں پڑھیں گے نہیں آدھے نہیں آدھے کیا کی لے آدھے تو اس لا کی ابتدا جھوٹ تو کوڑ
ینجی والکذب یہلک، سچ نجات نہیں دے تے جھوٹ کیا کریں گے؟ ہلاک کریں گے۔ میرے آقا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، کچھ یہودی جمع حل کہیں نے فرمایا دیکھو کیوں کرتے ہیں؟ ایک صحابی گئے، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک بچہ بیمار ہے، لاچار ہے، جمع ہے۔ صحیح نے فرمایا اور بلبو میں نے آپ کو تبلیغ کرا تھا، اوکھا وقت ہے، مطلب نہیں جو کوئی بندہ کلمہ توحید پڑھ کے جو عقیدہ درست صحیح حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نحن صحیح تشریف گنگل بچہ نے کیا ہوا ہے اکھی بندن انہا والد انہیں سرحانے کہہ کے تورات کی تلاوت بیٹھا۔ میرے آقا صحیح نے اس بچے نے سر دے اٹھتے کھڑے ہو کے اس یہودی کو نے پوچھا، او یہودی تو تلاوت تورات بھی کرے گا بیٹھے، لیکن حل وجدت صفتی ونعتی ومخرجی فی تورات، کیا تورات دے اندر گئے میں محمد کی صفتہ میری نعتہ میرا ذکر خیر نہیں پڑھیا؟ نہیں پڑھے آتا ہی نہیں۔ دوسرا جب میرے آقا نے اس سوال کی تھے یہودی جھوٹے ہونے جھوٹ بولے مسلمان کی شان ہے کہ انہیں منہ جو جھوٹ نہیں نکلتا، جب میرے آقا نے گل کی تھی انہوں نے جواب دیا کہ لا، کیا کہ لا یعنی نہیں، تمہاری صفتاں نعتاں ذکر خیر تورات وچ نہیں ہے۔ جب انہیں لا آکے اس بچے نے اکھڑ کھولیاں، میرے آقا کو پوچھنے والا تسا کون ہو؟ صحیح نے فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد رسول اللہ۔ بچے نے جب میرے آقا کو خیر پر لکھا آخر لگا آقا میں بھی تورات پڑھیے، تمہاری صفتاں تمہاری نعتاں والا ذکر خیر تمہارے چہرے کے خط و خال وجود کے خط و خال تمہاری نشانیاں ہر چیز تورات کے اندر موجود ہے۔ بل کربا ابھی آقا میرے باپ نے جھوٹ بولے، میرے ابے نے جھوٹ بولے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا زبان میں آگے قرار کرے دے، دل نال تصدیق نہیں کرے گا۔ آگے آقا کی تصدیق کرا کیا مل سی؟ میرے آقا نے فرمایا میں محمد انگلی پکڑ کے جنت کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تصدیق کی دیے میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اور اپنے بھائی کو علیحدہ کر کے گھیرنا، آج تو بعد میں محمد رسول اللہ میرا باپ عائشہ الصدیقہ میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں کل شروع کی تھی کہ بنیاد عقیدے دی نفی تو شروع تھی دیے، اس بات تو شروع نہیں ہوئی دی عقیدہ جڑا بناؤنے اس عقیدے کے اندر سب تو پہلے نفی ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ یا جتنے بھی بزرگ ہیں اولیاء اللہ بزرگوں نے دیے گئے سب تو پہلے انہوں نے انہیں تعلیم دیتی ہے کہ نفی اس بات لا ہے پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی میرے مرشد میرے پیر نے میرے دل کے اندر عقیدے والی بوٹی لائیے، عقیدہ توحید کی بوٹی لائیے، ول اس بوٹی کو جہاں پانی ملتا ہے وہ پانی
کوئی نفی اس بات کا کہ لا الہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، کوئی بیٹا یا بیٹی دینے والا نہیں، کوئی بیماریاں کو ٹالنے والا نہیں، کوئی دکھوں سے مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں، کوئی اللہ میں سوا مشکل کشائی کرے۔ یہ عقیدہ بناؤ کہ مشکل کشا کون، حاجت روا کون، عزت ذلت کا مالک کون، رزق دینے والا کون، اولاد دینے والا کون، بیٹے دینے والا کون، دھیاں دینے والا سارے بندے حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ سنتے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء سرکار الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار گھر کے اندر تشریف کر رہے ہیں، لیکن معاشق الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جلال ایک سہیلی بیٹی ہے، میری اماں اس سہیلی کا ایک بچہ گود کے اندر پاؤ کے بیٹی ہے، جو ہی میرے آقا معاشق الصدیقہ سر قطار ہو لندن بچے کو میرے سیدر کے انور کو دیکھتے ہیں، بچے کو بھی دیکھتے ہیں، آنکھیں جو ہندو انہیں بستیاں جنہیں سوال موضوع بدلیاں بستیاں، میرے آقا نے میرے محبوب نے فرمایا عائشہ میں محمد تیرا نام سمجھ گیا، تیری آنکھیں کے آنسوں کو سمجھ گیا، پر عائشہ تو جانتی ہے جو بیٹا یا بیٹی دیور کا اختیار میں محمد کروں کوئی، تیری گود خالی ہے، تیری جھولی خالی ہے، تیری جھولی کے اندر بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پر میں محمد ایک اختیار نہیں ہے۔ سارے عقائد کے اندر بنیادی فساد کی جو کھڑے کیے، سن 85 کی گال 84 کی جہاں جگہ اللہ نے ہم فردوسی سے ڈالا وہ ٹیلیفون کی موبائل کھولن کہاں سے دیں گے لگے کروانا ہم خرید کے بعد بندہ فون کیا کرے وہ جی ماشاءاللہ سی میرا کر لیا ہے تے اللہ کا گھر بھی دیکھ لیا ہے تے داتا نے جا کے نا بکرا دے دینا کعبہ بیت اللہ آیا کھڑی اللہ کے گھر کو دیا بڑا وہ کرے ہیں تے وہ بھی عمرہ کر لیا ہے تے وہ شکرانے بکرا کھڑا دے تو ہاتھو صاحب دوستہ نے عام دوستہ کو داتا کا معنی بھی پتا نہیں یہ داتا کے کو حضر میری نامی و میرے دوستوں میرے الدین نصیر الدین نصیر بولنے والی سرکار او آدم کس سے مانگو کہا جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں
سارے اپنا رسول اللہ علیہ انہوں نے اولاد بھی چوں وہ آدھے پہلے داتا کو سب کا داتا سب کا داتا ہے تم سب کو دیتا ہے تم داتا کون ہے اللہ دیمن والا بھی کون واللہ یعطی اللہ عطا کرنے والا ہے کہ میں تقسیم کرنے والا دیون والا کون ہے انا اعطینا انا اعطینا اللہ فرماتے ہیں اسا عطا کرنے والا یہ میرے محبوب ضروری پیدا ہونے والے میرے آقا دامن پیدا ہونے والے جب حضور کا دامن اللہ کے کو پھیل دے تو تمہارا میرا دامن کے لیے کو پھیلے نار زمین شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مذہب اہل سنت والجماعت پوری طریقت راہ شریعت علامہ قریشی صاحب تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں مسئلہ تو سمجھنا بھی ہمیں عقیدے کا کہ بنیاد عقیدہ ہے عقیدے کا معنی عقل کرو گندھ بنیاد مکان بنانے میں سب تو پہلے تلے بنیاد جڑا آیا ہے آدھری ایتو مضبوط کر انہیں نا یہ بنیاد مضبوط تے پوری عمارت مضبوط یہ بنیاد کمزور پیچھے ہر کوئی تو اب اسے دیکھا کہ جتنی نظر کوئی آپ کسی ادھر آ جاؤ وہ جو ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ تعمیر ٹھیک ہے دیکھیں بنیاد کھئی ہو سی مضبوط کھئی ہوئی سارے جتنے بھی اسلاف دن جتنے بھی بزرگن انہوں نے سب تو پہلا مقصد کہ غیر اللہ دے بوہے کو ہٹا کے دیکھیں اللہ دے بوہے کہ غیر کی محبت دل چو کاٹ لو میرے دوستوں میں انہوں نے گزارش کر لیا کہ اس عقیدے والی بندی کو جن مرشد نے من کے اندر لائیے اگر پانی دے تو پانی بھی اللہ جانے سے کہ مسیح صدا کیا حال گئے کیا حال گئے فرمایا اندر ہے مشک مچایا تے جان پھول پر آئی مشک مچائے اندر ہنر رنگ گرے تھلے تھوئے خدا دی قسم جڑا موحد ہو گئے اللہ والا ہو دے پیچھے دوسرا دیکھو او دے اتے نہ کہے بندے دا خوف ہو دے یہ بھوپے شوپے جڑے آنکھیں پکڑے وہ لوگوں کو پکڑے جنہاں دا عقیدہ پھرتو بولتو ہو دے تے جنہاں دا ہاتھ مضبوط ہاتھوں دے اندر ہو دے نہیں سمجھ آتی حضرت اکثر میں کٹھے ہو جائے کاریوں باز ہو جائے یا نسبت جو بڑھاؤ اللہ والے نال بڑھاؤ سارے حضرت علامہ رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ قریشی سے رحمت اللہ علیہ انہوں نے پیر و مرشد حضرت پیر عبد المالک سے رحمت اللہ علیہ اور حضرت رسول کے آنے ایک بندہ آیا
ہفتہ کر لیا کہہ کے واپس ملنے لگا. کیا خیر ہے اج میں آیا ہوں مرید ہونے واسطے لیکن میں کوئی کرامت نہیں دیکھی اس واسطے واپس لے جا لینا. اللہ فرمایا پوری چیزیں لطفی میں وہ تیری لطفی ہے لیکن میں کوئی یہ ساتھ کچھ ہفتے کے اندر کوئی کام میرے کو سنت کے خلاف بھی نہ بھی کوئی کم سنت دے خلاف تھی نہ بھی ڈٹھی کہ نہیں فرمایا وہ تیری مرضی ہے ہوئے یا نہ ہوئے میں کوئی دلال کوئی غرض نہیں. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ دنیا ہم کامل ہیں یہ میرے اللہ والے بزرگ ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اصل فخر لال آپ سکتے ہیں کہ انہوں نے دامن دامن کیا ہے صاف ہے کوئی داغ نہیں کوئی دھبا نہیں. اللہ کو بھی اللہ کو بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اولو العزم پیغمبر اللہ نے انہیں کو اپنا خلیل بنائے. علماء نے لکھے خلیل خلت والا لقب کیوں دیتے پر نبی بھی ہم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ آگے اس واسطے کہ انہوں کی توحید بے داغ ہے بے دھبا ہے بے میل ہے. اس توحید کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں لگا. تو بھائی اس عقیدے کے اوپر میرا کوئی دھبا نہ ہوگی کوئی داغ نہ ہوگی کوئی میل نہ ہوگی کوئی چونکہ چنانچہ لہذا لیکن والی توجیہ نہ ہوگی. سارے ہاں سبھی ہوتے نا بھائی یہ کام کیوں ٹھیک ہے کیونکہ معاملات نہیں چلتے پہن چنانچہ بل میں سوچے بھائی انہیں ہو گئی دیکھو باہر صورت انہیں معاملات نہیں تھے لہذا یہ چند جملے ہیں چونکہ چنانچہ لہذا لیکن انہیں آسرا گھن کے تعویلات دھڑ کے سارے بات چلے گئے. حضرت تشریف کہنا میں اپنی بات سے ختم کرے گا. محبوب نفس